صاحب کمال بنائے گی تو خدا نے آواز دی وہ محبت خدا ہے. محبت خدا جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ تم صاحب کمال ہوتے چلے جاؤ گے, اور محبت خدا سے جتنا زیادہ دور ہوتے جاؤ گے اتنی زیادہ تمہاری زندگی بے کمالی ہوگا, ہماری کیا بن جائے گی. آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم زور دیتے ہیں کہ ہمیں بھائی نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہیے, ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے, ہمیں خمس کا حساب کرنا چاہیے. یعنی ساری عبادتوں کا نام کیا جاتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا, اور اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہم یہ سمجھے کہ مقصد خلقت جن و بشر عبادت پروردگار ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا مقصد خلقت, روزہ رکھنا مقصد خلقت, حج بیت اللہ کے لیے جانا مقصد خلقت. تو فوراً ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے یہ ساری عبادتیں جو انجام دے رہے ہیں اگر یہ مقصد خلقت ہیں تو پھر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے. بھائی نماز کا مقصد خلقت عبادت ہے, یعنی ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ نماز پڑھیں, ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ ہم روزہ رکھیں, ہم عبادت کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود نماز کا مقصد کیا ہے, خود روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے, خود حج بیت اللہ کے لیے جانے کا مقصد کیا ہے. تو پھر آپ دور نہ جائیے, قرآن مجید کی آیات خود آپ کی رہبری کریں گی. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے, چاہے وہ کھلی ہوئی برائی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی برائی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت جن و انس عبادت پروردگار ہے, اور عبادت پروردگار کا مقصد انسان کو صاحب کمال بنانا. روزے کا حکم آیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے ان لوگوں پر لکھے گئے جو تم سے قبل گزر گئے, لعلکم تتقون, شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ مقصد عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد خلقت کو پورا کریں, اور مقصد عبادت یہ ہے کہ ہم اس کمال کو حاصل کر لیں جس کمال کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں زیور وجود دے کر کے بھیجا. حج بیت اللہ کے لیے گئے, روایات میں فوراً آواز دی جب انسان حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن کے لیے جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گناہوں سے دور ہو گیا, یعنی نقائص سے دور ہو گیا, اور جب نقائص سے دور ہو گیا تو پھر کمال سے قریب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں تفصیل میں جانے کا موقع محل نہیں ہے. اے تشریف فرمائیں, آپ خود دیکھ لیں ہر نماز کی پشت پر جو نیت ہے, طریقہ عبادت الگ الگ ہے مگر نیت سب کی ایک ہے, اور وہ نیت ہے قربتاً الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ سے قریب ہونا یعنی اس کمال سے قریب ہونا جس کمال کے حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ. ابھی تو سارا دور اسی بات پر رہیں گے. امت مسلمہ پابند سمو صلاۃ ہو جائے, پابند حج ہو جائے, زکوٰۃ نکالنے لگے, مثلا خمس نکالنے لگے. اللہ جانے وہ دن کا پیدا ہوگا, وہ دن کب آئے گا جب ہم مقصد عبادت کے حصول میں قدم آگے بڑھائیں, یعنی ہم اپنی انسانیت کو منزل معراج تک پہنچائیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل میں محبت خدا راسخ ہو جائے, اور فقط محبت خدا ہی راسخ نہ ہو بلکہ وہ لوگ جنہوں نے طریقہ سکھایا محبت خدا کے حصول کا, ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے, جو ذریعہ بنے محبت خدا کی طرف دعوت دینے کا. یعنی انبیاء, اوصیاء, خاصان خدا, ائمہ, شہداء, جو بھی ذریعہ بنے. تو اب خدا کی محبت اگر ہمارے دل میں پیدا
تو اس کے لازمے کا نام یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں انبیاء کی محبت بھی ہوگی، جو کہ یہی ذریعہ محبت خدا ہے۔ ہمارے دل میں ائمہ کی محبت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہی ذریعہ محبت خدا ہے۔ ہمارے دل میں خاصان خدا کی محبت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہی ذریعہ محبت خدا ہے۔ ہمارے دل میں مراجع کرام اور علماء کی محبت بھی ہوگی، جو زمانہ غیبت کبریٰ میں محبت خدا کا درس دینے کے لیے ہمارے درمیان ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہوں اور ہمارے دل میں انبیاء کی محبت نہ ہو، مرسلین کی محبت نہ ہو، خاصان خدا کی محبت نہ ہو، ائمہ کی محبت نہ ہو، مجتہدین کرام کی محبت نہ ہو، مراجع کرام کی محبت نہ ہو، اس لیے کہ یہی سب وہ ذریعہ ہیں جو محبت خدا کے حصول کا ذریعہ اس کائنات میں ہیں۔ تو محبت خدا کا لازمہ یہ ہے کہ ہم خدا سے بھی محبت کریں اور ان سے بھی محبت کریں۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محبت کا مطلب اتنا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خاصان خدا سے محبت کرنا ہوگا جن کے نام میں نے پیچھے لیے۔ اور کیا بات یہیں پر رک جائے گی؟ تو جواب پھر آگے بڑھے گا، فقط ان سے محبت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ جو ان کے دشمن ہیں ان سے نفرت بھی کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے ہمیں اس سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ جو سلیقہ محبت پروردگار سکھانے میں ذریعہ بنے ہم ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ مثلا ہم ائمہ اہل بیت کے دروازے پر گئے اور جانے کے بعد ہم نے آواز دی مولا علی کو خطاب کر کے، مولا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، ہم آپ کے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ہم آپ کے بیٹے کو قتل کر دیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا یہ محبت ہوگی؟ جواب نفی میں ہوگا۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے گا تو اس محبت کا لازمہ یہ ہوگا کہ جو مجھ سے متعلق ہو، جو میرا محب ہو، وہ اس سے بھی محبت کرے۔ بھائی ہم گنہگار ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے محبت کرنے والوں کی فہرست میں کوئی گنہگار ہو، کوئی خطا کار ہو، کوئی معصیت کار ہو، لیکن اللہ نے جن کو معصوم بنایا ہے اگر وہ کسی سے محبت کریں گے تو ان کی محبت کے دائرے میں کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں دشمن خدا سے نفرت نہیں کرنی پڑے گی، دشمن رسول سے بھی نفرت کرنی پڑے گی، دشمن اہل بیت سے بھی نفرت کرنی پڑے گی، اور اس کے برخلاف خدا کے محب جو ہیں ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی، رسول کے جو دوست ہیں ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ائمہ کے جو محب ہیں ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ یعنی دوست کے دوست سے محبت کرنی پڑے گی اور دوست کے دشمن سے نفرت کرنی پڑے گی۔ جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک محبت خدا کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ یعنی اب ممکن نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں مگر سلمان سے نفرت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں مگر ابوذر سے نفرت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں مگر بغداد سے نفرت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر اصحاب حسینی سے نفرت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں مگر محبت حسین کی بنیاد پر ہم خود سے نفرت کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ یہی ذریعہ بنا تھا حسین کو پھیر کر کے کربلا میں لانے کا۔ تو جواب فوراً یہ ہوگا، جب حسین نے معاف کر دیا تو تم نفرت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اگر تم نفرت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت حسین کے بھی تمہارے دل میں راسخ نہیں ہوئی ہے۔ بس عزیزوں، اسی کا نام ہے تولا اور اسی کا نام ہے تورا۔ ایک سلوات بھیجے محمد علیہ اب بالکل موجودہ روشنی میں آپ سے کہہ دوں، آج مسلمانوں سے پوچھئے تم
وہ قتل ہو رہے ہیں. ہم نے کہا فلسطین کا جو دشمن ہے اسرائیل، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ ہم تو اس کے مددگار ہیں. ہمارے ہوائی اڈے اس کے لیے ہیں، ہماری فضائیہ اس کے لیے ہے، ہماری حکومت اس کے لیے ہے، ہماری مدد اس کے لیے ہے. یعنی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، مگر ہماری حکومت اور ہماری مدد دشمن فلسطین اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، اتنی تمہید کے بعد کیا کوئی انسان موٹی عقل رکھنے والا یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ فلسطین سے محبت کرتے ہیں؟ مگر ان کے ہوائی اڈے، ان کی فضائیہ، ان کی مدد سب اسرائیل کے لیے ہے. یعنی مسلح بنائیں گے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، پالنے والے فلسطین کی مظلومین کی حمایت کر. اور اس کے بعد جب عملی دنیا میں آئیں گے تو کام ہمارا وہ ہوگا کہ ہمارے عمل سے فلسطین کی نصرت ہو رہی ہے، فلسطین کی تائید ہو، ہمارے عمل سے اسرائیل کی نصرت ہو رہی ہے، اسرائیل کی تائید ہو رہی ہے، یہودیت کی نصرت ہو رہی ہے. مسجد اقصیٰ سے محبت کرنے والے 56 ممالک ایسے ہیں جن کے حکمراں کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ دعاؤں کے مرحلے میں مسجد اقصیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں، مگر عملی دنیا میں یہ سب کے سب مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں. اس لیے کہ کوئی عملی کام ہونے والا نہیں ہے. لیکن جب ہم نے حقیقی محبت کرنے والوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ نجف سے ایک آواز آئی، مرجع تقلید آیت اللہ علی حسین سستانی پروردگار عالم ہماری عمریں بھی ان مراجع تقلید کو عطا کر دے، جن کی ہمت، جن کا حوصلہ نے، جن کے حوصلے نے سر شیعت کو بلند کیا. انہوں نے آواز دی، اسرائیل کا تعاون کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے. تم اس پانی کو نہ خریدو جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے، اس ٹوتھ برش کو نہ خریدو جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے، اس ٹوتھ پیسٹ کو نہ خریدو جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے، اس مصنوعات کو نہ خریدو جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے. ادھر نجف سے آواز آئی کہ وہ مصنوعات جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے تمہارے لیے خریدنا حرام ہے. حرام بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام، بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام، بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے دیگر چیزیں ہیں جس پر حرام کا اطلاق ہے. اور ادھر ایران سے سید علی خامنائی کی آواز آئی کہ اسرائیل کی مدد کرنا کسی بھی اعتبار سے اس کے مصنوعات کو خریدنا حرام ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا شیعت، چاہے وہ شیعہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ چین کا رہنے والا ہو، چاہے افغانستان کا رہنے والا ہو، جیسے ہی فتویٰ سامنے آیا سب نے کمر ہمت باندھ لی. جب ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو پہلے گوگل پر سرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ اسرائیل کو تو نہیں پہنچنے والا، اس کا فائدہ اسرائیل کو تو نہیں پہنچنے والا. اور ہماری غیرت دلانے کے بعد اب بے غیرت مسلمانوں کو بھی کم از کم اتنا ہوش آ گیا کہ اب واٹس ایپ گروپ پہ آپ دیکھیے، اب سوشل میڈیا میں دیکھیے تو طرح طرح کی ویڈیو وائرل ہونے لگی ہیں. یعنی ہم نے جب غیرت دلائی تو ان کو غیرت آئی. اب سمجھ میں آیا کہ محبت خدا کا جذبہ کہاں پایا جاتا ہے، دشمنی خدا کا جذبہ کہاں پایا جاتا ہے. ایک سلوات پہ دے محمد. مگر ان کے سمجھ میں چونکہ کل تبرہ نہیں آیا تھا لہذا یہ آج تک تبرے کے مفہوم پر عمل نہ کر سکے. اے کاش کل دشمن زہرا پر تبرہ کیا ہوتا، اے کاش کل دشمن علی پر تبرہ کیا ہوتا، اے کاش کل دشمن ائمہ سے اظہار براءت کیا ہوتا. تو آج جو ان کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں، جو مراجع کے دشمن ہیں، جو شیعہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مقاصد اسلام کے دشمن ہیں، آج ہم ان سے برات کر کے دنیا کو پیغام دیتے اور دنیا کو بتاتے کہ وہ تبرہ جو کل تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تھا آج تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. ایک سلوات بھیجے محمد. ایک اور سلوات بھیجے محمد. بس کے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر
محبت ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، فقط یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو ہمیں ہر نفس سے اپنے کو دور کرنا پڑے گا اور ہر کمال سے اپنے کو قریب کرنا پڑے گا۔ ہمیں پہچاننا پڑے گا کمال کیا ہے، ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ نفس کیا ہے۔ سلوات ہے ہمیں پہچاننا پڑے گا نفس کیا ہے، ہمیں پہچاننا پڑے گا کمال کیا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ اس کے تحت ہمیں میدان زندگی میں محبت خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھانا پڑے گا، چاہے اس راہ میں کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے جسم میں آنکھیں دو دی ہیں، ہاتھ دو دیے ہیں، سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، لیکن اس قوی و ہیکل جسم میں دل ایک ہی دیا ہے، اور دل ہے مرکز محبت۔ جب دل ایک دیا ہے اور دل مرکز محبت ہے تو اس میں صرف اور صرف خدا کی محبت ہونی چاہیے، اور بس خدا کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بھی راہ محبت خدا میں حائل ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، جو راہ محبت خدا میں حائل ہو، اس کی محبت کو ہمیں اپنے دل سے کھرچ کر کے پھینک دینا پڑے گا۔ ہمیں اپنے دل میں صرف اور صرف اس کی محبت رکھنا ہے جو محبت خدا کے حصول میں ہمارا معاون اور مددگار ہو۔ اس کے علاوہ اس دل میں کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر کہنے دیجیے، سچی محبت پروردگار ہوتی کیا ہے؟ دور نہ جائیے، بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا حلب میں آباد ہیں۔ تاریخ انبیاء کی روایت ہے کہ آپ نے بہت سی بکریاں ہیں جن کو پال رکھا ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو ان بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں، اور دودھ نکالنے کے بعد فقراء میں، مساکین میں، غرباء میں اس دودھ کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ روز کا معمول ہے۔ جب اس عمل کے اوپر ملائکہ کی نظر پڑی کہ اللہ کا کیسا چاہنے والا ہے، کہ اللہ کی محبت میں مخلوق خدا میں جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، جو ضعیف ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان میں یہ دودھ تقسیم کر رہے ہیں، تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ ان کو کتنا دوست رکھتا ہوگا، کتنا چاہتا ہوگا۔ چونکہ عمل محبت خدا کے لیے ہے، لہذا خدا کی نگاہ میں ان کی محبت ہوگی، ان کا ایک مقام ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر لازمی طور پر دوسرا خیال ذہن میں آیا، اور وہ خیال یہ ذہن میں آیا کہ جب اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، مال دنیا کے طور پر اتنی بکریاں، اتنا اثاثہ دے رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے۔ گویا یہیں سے ایک بات رک کر کے مجھے کہنے دیجیے، گویا ملک یہ سمجھے کہ مال دنیا سے اگر کسی کو نواز دیا جائے تو صاحب مال اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کو یہی سمجھانا تھا ملک کو کہ ذرا ان کی عظمت کو تو پہچانو، خلیل خدا کے مقام کو تو پہچانو، یہ ہم سے مال دنیا کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو۔ چنانچہ جبرائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد ان کا امتحان لے لو۔ جبرائیل چلے، حلب میں آئے، ایک بلندی پر بیٹھے، انسانی شکل و صورت میں ہیں۔ بلندی پر بیٹھنے کے بعد ابراہیم بکریوں کی دیکھ ریکھ میں مصروف ہیں، اور بلندی پر بیٹھ کر کے انہوں نے ذکر پروردگار کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی ایک بار یہ ذکر سنا، ابراہیم مدہوش ہو گئے، ملک کی زبان، اللہ کی تسبیح۔ اس کے بعد جبرائیل کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے ذکر میں وہ جاذبیت پائی جاتی ہے کہ میں اس کو سننے کے بعد بے ہوش ہو گیا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، میں مدہوش ہو گیا۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی زبان پر یہ ذکر ایک بار اور جاری کر دو. اگر تم اس ذکر کو ہمارے کہنے پر اپنی زبان پر جاری کر دو گے تو ہم ان بکریوں میں سے آدھی تعداد تمہارے حوالے کر دیں گے. جبرائیل نے پھر کہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے جبرائیل نے کہا یہ آدھی بکریاں ہم نے آپ کے حوالے کیا، لیکن ابھی پیاس بجھی نہیں ہے، ابھی پیاس بجھی نہیں ہے. اے کاش ایک بار تم اس ذکر کو اپنی زبان پر اور جاری کر دو تو جو بچی ہوئی بکریاں ہیں وہ بھی ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. پھر جبرائیل نے ایک بار اور ذکر کو جاری کیا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے بچی ہوئی بکریاں بھی ان کے حوالے کر دی. اب مال دنیا میں تو کچھ نہیں بچا. اب اس واقعے نے ہمیں یہ بتایا کہ مال دنیا ملنے کے بعد جہاں محبت خدا پیدا ہو جائے وہ اور ہے، اور ذکر الہی کے اوپر مال دنیا کو قربان کر کے جو محبت خدا پیدا ہوتی ہے اس کا مقام مرتبہ ہی کچھ اور ہے. اب اس کے بعد مال دنیا میں بکریوں کی شکل میں کچھ نہیں ہے. اب ذکر پروردگار سننے کا اشتیاق تو بہرحال ہے. پھر جبرائیل کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بکریاں ہمارے دنیا کی شکل میں ہمارے پاس تھیں، سب ہم نے تمہارے حوالے کر دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا کہ ہم تمہیں مال دنیا میں سے کچھ دیں. لیکن دل کی ایک تڑپ ہے کہ ایک بار اور کہہ دو سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک بار اور کہہ دو. عجیب جاذبیت اس میں ہے، اگر تم ایک بار یہ اپنی زبان سے ادا کر دو گے تو میں اپنے کو تمہارا غلام بنا دوں گا. یہ کچھ بچا اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم اپنے کو تمہارا غلام بنا دیں گے. بس جیسے ہی سنا جبرائیل نے آواز دی اے خلیل خدا آپ یقیناً اللہ کے خلیل ہیں، آپ کے دل میں محبت خدا کا جذبہ اتنا راسخ ہے کہ نہ مال دنیا آڑے آ سکتی ہے نہ حب ذات آڑے آ سکتی ہے. آپ سب کچھ محبت خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی بکریاں نہیں چاہیے، آپ کی غلامی نہیں چاہیے. میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا تھا. اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں. صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. یہیں سے مسئلہ اور واضح ہو گیا کہ دنیا میں آسودگیاں مل جانے کے بعد محبت خدا کا دم بھرنا اور ہے، اور پریشانیوں کا شکار ہونے کے بعد محبت خدا کا دم بھرنا اور ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد. بل بات کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا دو تاکہ بات بھی کسی اعتبار سے مکمل ہو جائے. اس لیے کہ مسجد کی مجلس سے پڑھنے میں بہرحال تھوڑا سا ڈر تو لگتا ہے. اس لیے اگر انسان کہتا ہے کہ نماز کے بعد کی مجلس زیادہ طولانی نہیں ہونی چاہیے، میں بھی مانتا ہوں کہ نماز کے بعد کی مجلسیں طولانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو قانون ہونا چاہیے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہیں 40 منٹ کی مجلس 45 منٹ مجلس ہو گئی تو واہ ویلا ہے، تو کہیں سوسانی بھی ہے اور پیشانی بھی ہے اور زاکری بھی ہے اور نواخانی بھی ہے. تو انا للہ کے بعد بھی واہ ویلا نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. محبت خدا ہی کو عنوان سے بات عرض کر رہا ہوں. یہ خانہ خدا ہے تو محبت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اصول سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. بات تھوڑا اور آگے بڑھائیے تاکہ میں اپنے موقع کو باتیں کر لوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا بہت پریشان ہوں، غربت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اچھا پریشان غربت نے گھیر رکھا ہے، مصیبتوں کا شکار. تم کہہ تو رہے ہو کہ میں غریب ہوں پریشان حال ہوں، لیکن واقعہ تم غریب نہیں ہو. بھائی محبت کا جھوٹا دعوے دار تو ہے نہیں. امام کو امام معصوم مانتا ہے، زمانے کا امام مانتا ہے. فوراً سوچنے لگا ہو سکتا ہے کوئی دولت ہمارے پاس ایسی ہو جس کا
علم امام کو ہو اور ہمیں نہ ہو، کچھ مال ایسا ہو، کوئی باغ ایسا ہو، کوئی کھیت ایسا ہو، کوئی میراث ہمیں ایسی ملنے والی ہو جس کا علم امام کو ہو اور ہمیں نہ ہو۔ محوِ حیرت ہے، سوچ رہا ہے کوئی میراث ملنے والی ہوگی، کوئی باغ ملنے والا ہوگا، کہیں تو کوئی حصہ ملنے والا ہوگا، کہیں تو کوئی تحفہ آنے والا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارا مال ہے جو چھپا دیا ہو، وقف کر لیا ہو۔ امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہت دیر سوچتا رہا، آخر میں کہتا ہے مولا بظاہر تو بہت غریب ہوں، لیکن آپ کی بات کا انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے، ذرا نشاندہی کیجیے وہ دولت کون سی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام نے آواز دیا، تمہیں اللہ نے وجود دیا، کہاں خدا نے وجود دیا ہے؟ کیا ساتھ میں دل دیا ہے؟ کیا خدا نے اس وجود میں ایک دل دیا ہے؟ کیا دل میں کسی کی محبت ہے؟ کیا مولا آپ کی محبت ہے؟ آپ کا خدا کی محبت ہے؟ کیا اچھا مال دنیا چاہتے ہو؟ جو محبت تمہارے دل میں ہے اس کو نکال دو، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ اللہ، میں آدھی محبت کو خرید لیتا ہوں۔ کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر پوری دنیا میرے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے میں مطالبہ کریں کہ وہ محبت ہم دل سے نکال دیں تو ہم اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ آپ پوری دنیا ہمارے حوالے کر دیں۔ امام نے مسکرا کے کہا، اتنی بڑی دولت رکھنے کے بعد اپنے کو فقیر کہتا ہے؟ یعنی اب سمجھ میں آیا یہ محبت خدا، محبت رسول، محبت امام واقعی اگر کسی کو مل جائے تو دنیا کا ثروت مند انسان ہے، اس سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد لیکن واقعی وہ محبت ہو جس کے ذریعے سے ہم کمال کو حاصل کر سکیں۔ بس ایک واقعہ روٹ کر تو چھوڑا تھا اور بات مکمل ہو جائے کہ محبت تقاضے کیا ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے، یہ سب باتیں تو سنے واقع ہیں، لیکن جو میرے موضوع سے مربوط ہے لہذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو مکمل کرتے ہوئے واقعات کو عرض کر رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ میں ایک شخص ہے، امام کی خدمت میں آیا، امام نے اسے کہا کہ تمہاری زندگی کے جو امور ہیں، جو اعمال ہیں، جو تمہارے کام ہیں، میں ان سے راضی و خوشنود ہوں، میں ان سے راضی و خوشنود ہے، سارے عمل تمہاری زندگی کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ایک عمل مناسب نہیں ہے۔ کہا مولا جلدی بتائیے وہ کون سا عمل ہے، اس سے بھی پرہیز کروں گا، اس عمل سے میں راضی نہیں ہوں۔ تو ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے مولا جلدی بتائیے، کیا تم اپنے اونٹ کو ہارون رشید کو کرائے پر دیتے ہو جن کا نام صفوان ہے؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے ٹرانسپورٹر ہیں، جیسے آج لوگ انووا اور دیگر گاڑیاں، فور ویلر، بسز وغیرہ کو کرائے پر چلاتے ہیں، اس زمانے میں جو ذریعہ تھا سفر کرنے کا وہ اونٹ تھا، انہوں نے اونٹ پال رکھے تھے۔ کہا مولا ہارون رشید کو کرائے پر اونٹ دیتا ہوں، کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ حج بیت اللہ پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان اونٹوں پر سوار ہو کر کے جائیں اور جا کر کے حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کر کے واپس آئیں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کوئی برا کام ہے؟ آج کی دنیا میں اگر کوئی مولوی یہ کہہ دے تو آسانی سے عوام قبول کرنے والا نہیں۔ جب آسانی سے ہم مفت کا چاند شوال کا قبول نہیں کرتے تو اتنا بڑا مسئلہ کہ جہاں پر ہمارا گھاٹا ہو رہا ہو، جو کرایہ ملنے والا ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہو، اس کو کیسے قبول کر لیں گے؟ لہٰذا ساری کوشش یہ ہوگی کہ مولوی کی پگڑی کو اچھال دیا جائے۔ کیوں اچھال دیا جائے؟ اس لیے کہ ہماری منفعت کی راہ میں آڑے آ رہا ہے۔ لیکن ظاہر وہ مولوی تو ہے نہیں کہ وہ زمانے کا امام ہے، اور یہ چاہنے والا بھی کوئی فرضی چاہنے والا نہیں ہے، جھوٹا دعوے دار نہیں ہے، سچا محب ہے۔ کہ مولا ہم سے راضی نہیں ہے، کہ ہم راضی نہیں ہیں۔ امام نے دلیل بھی دی،
اور موجودہ زمانے میں وہ دلیل بہت ہی مفید و کارآمد ہے کہ مولا آپ کیوں راضی نہیں ہے؟ کہ اس لیے راضی نہیں ہوں کہ اب تم ہارون رشید کو کرائے پر اونٹ دیتے ہو کہ وہ اس پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کرنے کے لیے جائے، تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ وہ صحیح و سالم واپس آ جائے حج کر کے، کہیں راستے میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو، کسی مصیبت کا شکار نہ ہو، کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، صحیح و سالم واپس آ جائے؟ کہ مولا یہ خیال تو رہتا ہے، اس لیے اگر وہ صحیح و سالم واپس نہیں آئے گا تو ہمارے کرائے کا کیا ہوگا؟ ہمارا مال خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا یہ تمنا تو رہتی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجیے، اگر یہ بات کوئی مولوی کہتا تو چونکہ مولوی تو دل کے ارادے سے واقف نہیں ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھا لیتے اور وہی پڑھ کے بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دل کے فکروں سے واقف نہیں، عالم الغیب تو نہیں، لیکن زمانے کے امام سے یہ بات تو کہی نہیں جا سکتی۔ کہ مولا بالکل سچی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ واپس آ جائے، صحیح و سالم واپس آئے، تاکہ ہمارا کرایہ ہم کو مل جائے۔ بس ایک مرتبہ امام نے آواز دی کہ راہ محبت خدا میں یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ تم دشمن خدا کی زندگی کے اس حد تک بھی خواہاں ہو کہ وہ واپس لوٹ کر کے آئے، تمہارا کرایہ تمہیں مل جائے۔ یعنی تمہیں ظالم کی زندگی کی کہ یہ دعا نہیں کرنا ہے، اس کی زندگی کا طلبگار نہیں ہونا ہے، اس کی زندگی نہیں چاہنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مرگ پر امریکہ کے معنی کیا ہیں، مرگ پر اسرائیل کے معنی کیا ہیں، مرگ پر دشمنان اہل بیت کے معنی کیا ہیں۔ یہ سب ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے، یعنی دشمن خدا کی اتنی محبت بھی تمہارے دل میں نہ ہو اور تم ان کی زندگی کا اس لیول تک، اس اعتبار تک کہ خواہاں نہ ہو تو پلٹ کر کے آئیں اور تمہارا فائدہ ہو، تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے۔ عزیزوں، اگر فائدہ عنوان ہو تب بھی ہم زندگی کی تمنا نہیں کر سکتے، جائے کہ نقصان عنوان ہو اور تب زندگی کی تمنا ہو۔ ایک سلوات بھیجے محمد تمام ہونی چاہیے، لہذا مجلس کو تمام کرو۔ سلوات ہے محمد لیکن بہرحال جو بات کہتا ہوں وہ کھل کر کہتا ہوں، اس لیے کہ ایک نظم ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، جو اصول ہونے چاہیے سب کے لیے یکساں اور برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہیں پر 40 منٹ کی ذاکری برداشت نہیں ہے اور کہیں دوستانی بھی ہے اور پیشانی بھی ہے اور ذاکری بھی ہے اور حدیثی قصہ بھی ہے اور تلاوت بھی ہے اور نواخانی بھی ہے اور سب مطمئن ہو کر کے جا رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تو مجھے سے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں دشمن خدا کی زندگی بالکل نہیں چاہیے۔ جب اس حد تک نفرت پائی جائے گی تب کمال کی راہ میں ہمارا قدم آگے بڑھے گا اور اس کمال کا نام ہوگا محبت خدا۔ بس بات کو باب خدائی سے باب مساکن لے جاتے ہوئے، جو کہ مومنہ کے سارے ثواب کے لیے سزا کی بنا رکھی گئی ہے، لہذا اس واقعہ کو درج کر دوں اور یہیں سے بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ مولا کائنات کا زمانہ ہے، اور جناب زینب بڑھیا مقام جو ابھی کمسنی کی منزل میں ہے، اتنی کمسن ہے کہ باپ کی آغوش میں، اور باپ کی آغوش میں بیٹھ کر کے جناب زینب نے سوال کیا، بابا آپ مجھ کو دوست رکھتے ہیں؟ ایک طرف سے غور کیجیے گا، جناب زینب کا سوال کیا، بابا آپ مجھ کو چاہتے ہیں، آپ مجھ کو دوست رکھتے ہیں؟
مولا نے پلٹ کر کے جواب دیا بیٹی میں تمہیں بہت عزیز رکھتا ہوں مجھے بہت دوست رکھتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال بابا بھیا حسن اور بھیا حسین کو دوست رکھتے ہیں؟ جواب پھر اس بات میں ہم حسن حسین کو بھی دوست رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال بابا آپ اماں زہرا کو دوست رکھتے ہیں؟ ہم پیغمبر کو بھی دوست رکھتے ہیں۔ پھر ایک سوال کیا آپ اللہ کے رسول کو دوست رکھتے ہیں؟ پھر جواب کہ ہم خدا کے رسول کو بھی دوست رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب زینب کہتی ہیں بابا آپ سب کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ نے انسان کے وجود میں دل ایک دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ بچپن دیکھیں، یہ فراست دیکھیں، یہ محبت خدا کا جذبہ دیکھیں۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں وجود میں ایک دل دیا ہے، اس ایک دل میں سب کی محبت، اس دل میں تو بس اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ مولا نے اپنی بیٹی کو مطمئن کرتے ہوئے کہا